انسانی تاریخ جتنی قدیم ہے، دھوکے اور غداری کی کہانیاں بھی اتنی ہی پرانی ہیں۔ جہاں محبت ہے وہاں نفرت بھی ہے، جہاں وفاداری ہے وہاں غداری بھی ہے، اور جہاں ایمانداری ہے وہاں دھوکے کا زہر بھی موجود رہا ہے۔ دھوکا دراصل انسان کی اس کمزوری کا نام ہے جس کی بنیاد خود غرضی، لالچ اور طاقت کی خواہش پر ہے۔ جب انسان نے پہلی بار قبیلے بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شکار کیا اور چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد کیے، تبھی سے وعدے اور عہد وجود میں آئے۔ لیکن انہی عہد و پیمان کو توڑنے والے بھی وہیں سے سامنے آنے لگے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی قوم کو دشمن سے جتنا نقصان نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ نقصان اپنی صفوں کے غداروں سے ہوتا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں غداری۔ اگر ہم قدیم تہذیبوں پر نظر ڈالیں تو مصر، ایجپٹ، میسوپوٹیمیا اور چین کی تحریروں میں ہمیں سازشوں اور دھوکے کے ذکر ملتے ہیں۔ مصر کے فرعونوں کے دربار میں وزیر اور مشیر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے، جھوٹی باتیں پھیلاتے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بادشاہ کو گمراہ کرتے۔ یہ وہ طاقت کی جنگ تھی جو ہمیشہ خفیہ دروازوں کے پیچھے لڑی جاتی تھی۔ میسوپوٹیمیا، جسے دنیا کی سب سے قدیم تہذیب کہا جاتا ہے، وہاں مٹی کی تختیوں پر ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں بھائی نے بھائی کو دھوکہ دیا اور اپنی ہی سلطنت کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ ایک چھوٹے سے ذاتی فائدے کے لیے پوری ریاست کو تباہی میں دھکیل دیا گیا۔ یہ بات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دھوکہ صرف فرد کو نہیں بلکہ پوری تہذیب کو مٹا دیتا ہے۔ جولیس سیزر کا قتل، دھوکے کی سب سے مشہور داستان۔ روم کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے غداری کی علامت بن گیا۔ یہ واقعہ ہے جولیس سیزر کے قتل کا۔ سیزر روم کا سب سے بڑا جرنیل اور عوام کا ہیرو تھا۔ وہ جنگوں میں ناقابل شکست ثابت ہوا تھا اور اس نے روم کی سلطنت کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دیا تھا۔ عوام اس پر جان دیتے تھے، لیکن روم کے کچھ سینیٹرز اور سیاستدان اس سے حسد کرنے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ سیزر بہت زیادہ طاقتور ہو رہا ہے اور ایک دن بادشاہ بن کر جمہوریت کو ختم کر دے گا۔ ان سینیٹرز میں سب سے نمایاں نام تھا مارکس بروٹ۔ سیزر نے بروٹس پر ہمیشہ بھروسہ کیا، اسے بیٹے کی طرح چاہا اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا۔ لیکن بروٹس نے باقی سازشوں کے ساتھ مل کر ایک دن سیزر پر حملہ کیا۔ رومی سینٹ کے حال میں سیزر کو گھیر لیا گیا اور 23 خنجر مارے گئے۔ آخری لمحے جب سیزر نے بروٹس کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے منہ سے وہ تاریخی جملہ نکلا، "ET2 بروٹ"، یعنی تم بھی بروٹس۔ یہ جملہ تاریخ میں دھوکے کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ اس دن سے آج تک جب کوئی اپنے قریبی ساتھی سے دھوکہ کھاتا ہے تو یہ جملہ یاد آتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں دھوکے کی جھلکیاں۔ اسلامی تاریخ بھی غداری اور دھوکے سے خالی نہیں۔ یہ وہ دھوکے تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو اندر سے کمزور کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ منافقین نے جھوٹ پھیلائے اور لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا، یہاں تک کہ خلف وقت کو شہید کر دیا گیا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے پہلا بڑا سانحہ تھا جس نے اندرونی اختلافات کو جنم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی ہوا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین دراصل اندرونی اختلافات اور دھوکے کا نتیجہ تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا نقصان تلوار سے کم اور اندرونی غداری سے زیادہ ہوا۔ دھوکے کی نفسیاتی حقیقت۔ سوال یہ ہے کہ دھوکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ کیوں ہوتا ہے جب اپنوں سے ملے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن سے انسان ہمیشہ محتاط رہتا ہے، لیکن اپنے قریبی دوستوں اور ساتھیوں پر اندھا بھروسہ کرتا ہے۔ جب وہی شخص دھوکہ دے تو صرف جسمانی نقصان نہیں ہوتا بلکہ انسان کے دل اور اعتماد کو بھی زخم لگتا ہے۔ سیزر کی سلطنت اس کے قتل کے بعد ہل گئی، سراج الدولہ کی حکومت میر جعفر کی غداری کے بعد ختم ہو گئی، اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے پیچھے بھی اندرونی غداروں کا ہاتھ تھا۔ یہ تمام واقعات ایک ہی بات ثابت کرتے ہیں، غداری ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری قوم کو غلام بنا دیتی ہے۔ آج کی دنیا میں دھوکہ۔ اگر ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو دھوکے اور غداری کی داستانیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئیں۔ سرد جنگ کے زمانے میں جاسوسوں اور دوہری ایجنسیوں نے پوری دنیا کی سیاست بدل دی۔ ایک ملک کے اپنے ہی شہری دوسرے ملک کے لیے کام کرتے اور اپنی قوم کو دھوکہ دیتے۔ پاکستان اور مشرق وسطی کی تاریخ بھی اندرونی غداروں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں سیاستدان ذاتی مفاد کے لیے ملک کے راز بیچ دیتے ہیں
اور کہیں کوئی رہنما اپنی ہی قوم کے ساتھ دغا کر جاتا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر اگر سب سے بڑی اور خوفناک غداری لکھی گئی ہے تو ان میں میر جعفر کا نام سر فہرست ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صرف اپنی کرسی اور لالچ کے لیے پورے صغیر کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اگر اس وقت یہ غداری نہ ہوتی تو شاید آج ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ سراج الدولہ، بنگال کا جوان نواب۔ 1756 میں جب صرف 23 سالہ نواب سراج الدولہ تخت بنگال پر بیٹھے تو وہ ایک بہادر اور آزاد منش حکمران تھے۔ بنگال اس وقت صغیر کا سب سے خوشحال خطہ تھا۔ دریائے گنگا اور برہم پترا کی زرخیز زمینوں نے اس علاقے کو سونے کی چڑیا بنا رکھا تھا۔ نواب سراج الدولہ کو انگریزوں اور فرانسیسیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کا احساس تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بیرونی قوتوں کو لگام دینا ضروری ہے۔ اس لیے اس نے کلکتہ میں موجود انگریزوں کو سخت احکامات دیے کہ وہ اپنی قلعہ بندیاں ختم کریں اور نواب کی اجازت کے بغیر اپنی فوجی طاقت نہ بڑھائیں۔ یہ بات انگریزوں کو سخت ناگوار گزری۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران نے طے کر لیا کہ سراج الدولہ کو ہٹانا ضروری ہے۔ سازش کی بنیاد۔ انگریز جانتے تھے کہ سراج الدولہ کو سیدھے محاذ پر شکست دینا آسان نہیں۔ بنگال کی فوج بڑی اور مضبوط تھی، اس لیے انہوں نے نواب کے اندرونی دربار میں کمزوریاں تلاش کرنا شروع کیں۔ یہاں ان کی نظر پڑی ایک شخص پر، میر جعفر۔ میر جعفر نواب کا کمانڈر ان چیف تھا۔ وہ بنگال کی فوج کا بڑا جرنیل تھا، مگر دل سے وہ لالچی اور خود غرض تھا۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن نواب بنے گا۔ انگریزوں نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے میر جعفر کو لالچ دیا کہ اگر وہ سراج الدولہ کو دھوکہ دے تو اسے بنگال کا نواب بنا دیا جائے گا۔ لالچ، دولت اور کرسی کی بھوک نے میر جعفر کو اندھا کر دیا۔ اس نے اپنے مالک، اپنے وطن اور اپنی قوم سے غداری کر لی۔ جنگ پلسی، ایک فیصلہ کن دن۔ 30 جون 1757 کو جنگ پلسی لڑی گئی۔ ایک طرف نواب سراج الدولہ کی تقریباً 50,000 فوج تھی، دوسری طرف انگریزوں کے صرف 3,000 سپاہی۔ بظاہر یہ جنگ ایک لمحے میں ختم ہو سکتی تھی کیونکہ نواب کی فوج کئی گنا بڑی تھی، لیکن میر جعفر اور اس کے ساتھیوں نے عین جنگ کے دن غداری کی۔ نواب کے حکم کے باوجود انہوں نے اپنی فوج کو حرکت نہیں دی۔ ہزاروں سپاہی کھڑے تماشا دیکھتے رہے جبکہ انگریزوں کی توپیں نواب کی فوج کو چیرتی رہیں۔ سراج الدولہ نے بار بار اپنے جرنیلوں کو پیغام بھیجا کہ حملہ کرو، مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ آخرکار نواب کی وفادار فوج کے چھوٹے حصے نے بہادری دکھائی، لیکن وہ انگریزوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکے۔ یوں ایک عظیم فوج صرف اپنے ہی کمانڈر کی غداری کی وجہ سے شکست کھا گئی۔ نواب کی گرفتاری اور انجام۔ جنگ کے بعد سراج الدولہ کو دربدر بھاگنا پڑا۔ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پٹنہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ نواب کو گرفتار کر کے میر جعفر کے حوالے کر دیا گیا۔ میر جعفر نے اپنی وفاداری انگریزوں کے قدموں میں رکھ دی۔ اس نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے سراج الدولہ کو قتل کروا دیا۔ ایک جوان، بہادر اور غیرت مند نواب کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ ایک غدار اپنی کرسی بچانا چاہتا تھا۔ میر جعفر کا انجام۔ انگریزوں نے وعدے کے مطابق میر جعفر کو نواب تو بنا دیا، مگر وہ نواب صرف نام کا تھا۔ اصل طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ میر جعفر کی زندگی ذلت اور غلامی میں گزری۔ اس کے فیصلے صرف وہی تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی چاہتی تھی۔ تاریخ نے میر جعفر کو کبھی معاف نہیں کیا۔ آج بھی جب کسی کو غدار کہنا ہو تو لوگ اسے میر جعفر یا میر صادق کہتے ہیں۔ یہ نام غداری کی علامت بن چکے ہیں۔ بنگال اور صغیر پر اثرات۔ میر جعفر کی اس غداری کے بعد صغیر کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ بنگال، جو سب سے امیر صوبہ تھا، انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریزوں نے یہاں سے اتنی دولت لوٹی کہ ان کی پوری سلطنت مضبوط ہو گئی۔ بنگال کی صنعتیں تباہ کر دی گئیں، کپڑے کے کارخانے بند ہو گئے اور لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ ایک شخص کی غداری نے پورے صغیر کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اگر اس دن میر جعفر اپنی قوم کے ساتھ وفادار رہتا تو شاید انگریز کبھی ہندوستان پر قابض نہ ہوتے۔ سبق۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل دشمن اکثر باہر سے نہیں بلکہ اندر سے نکلتا ہے۔
سراج الدولہ انگریزوں سے جیت سکتے تھے لیکن اپنے ہی جرنیل کے دھوکے سے ہار گئے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر دور میں دہرائی گئی ہے۔ ٹیپو سلطان، جسے ٹائیگر آف مائسورت کہا جاتا تھا، اپنی بہادری، دانشمندی اور جدید فوجی حکمت عملی کی وجہ سے دکن اور پورے برصغیر میں ایک اہم شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف طاقتور حکمران تھے بلکہ جدید توپوں، راکٹ سسٹمز اور مضبوط دفاعی پالیسیوں کے ذریعے اپنے دشمنوں کے لیے ایک پہیلی بھی بنے ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ابتدائی زندگی اور حکومت۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1751 کو پیدا ہوئے۔ وہ سلطان حیدر علی کے بیٹے تھے اور اپنے والد کی موت کے بعد 1782 میں ماسور کے حکمران بنے۔ انہوں نے اپنے والد کی فوجی پالیسیوں کو آگے بڑھایا اور دکن میں مضبوط انتظامی اور فوجی نظام قائم کیا۔ ٹیپو سلطان کے اقدامات نے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے اپنی ریاست میں جدید توپیں، راکٹ سسٹمز اور مضبوط قلعے قائم کیے جو ان کی فوج کو دنیا کی سب سے بہترین فوجوں میں شامل کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی فوج میں ہر سپاہی تربیت یافتہ اور بہادر تھا، لیکن اندرونی سازشیں ان کی طاقت کا سب سے بڑا دشمن بن گئیں۔ اندرونی دشمن دوست کی شکل میں۔ ٹیپو سلطان کے دور میں دکن کے دربار میں کچھ افسر اور مشیر ایسے تھے جو نہ صرف ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے تھے بلکہ انگریزوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے تھے۔ یہ لوگ ٹیپو کی طاقت کو کم کرنے کے لیے معلومات دشمن تک پہنچاتے، فوجی منصوبوں میں خلل ڈالتے اور اہم دفاعی مقامات پر قابو پانے سے قاصر رہتے۔ یہ اندرونی دشمن سب سے خطرناک تھے کیونکہ وہ ٹیپو کے قریبی افراد میں سے تھے۔ جب آپ کے ساتھی ہی دشمن بن جائیں تو دشمن کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کی منصوبہ بندی۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیپو سلطان کو ختم کرنے کے لیے کئی سال کی منصوبہ بندی کی۔ وہ جانتے تھے کہ ٹیپو کو براہ راست شکست دینا آسان نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے اندرونی غداری کو بڑھاوا دیا۔ انگریزوں نے دکن کے کچھ اعلیٰ افسران اور مشیروں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یہ لوگ ٹیپو کے خلاف خفیہ معلومات فراہم کرتے اور جنگی منصوبوں میں ناکامی پیدا کرتے۔ ان کی غداری نے ٹیپو کی فوج کی طاقت کو کئی مواقع پر کمزور کر دیا۔ جنگ سیرنگاپٹم کی تفصیل۔ 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کا آخری محاصرہ شروع ہوا۔ انگریزوں نے دکن کے مختلف علاقوں سے حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان کی فوج بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی لیکن اندرونی غداری نے سب کچھ بدل دیا۔ ٹیپو کے قریبی فوجی اور مشیر اہم دفاعی پوزیشنوں کو خالی چھوڑ گئے۔ کچھ قلعے بغیر لڑائی کے دشمن کے قبضے میں چلے گئے۔ اس دوران ٹیپو سلطان نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا اور خود محاذ پر رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا، مگر اندرونی دھوکہ اسے شکست سے بچا نہ سکا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت۔ ٹیپو سلطان اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بہادری اور حکمت کے ساتھ لڑتے رہے۔ وہ میدان جنگ میں محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دشمن کی تعداد اور اندرونی دھوکے نے انہیں ختم کر دیا۔ 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ انگریزوں نے ان کے جسم پر قبضہ کر لیا اور دکن کی فتح کا جشن منایا۔ دکن پر اثرات اور تباہی۔ ٹیپو سلطان کی موت کے بعد دکن کی مسلم حکومت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ انگریزوں نے دکن میں مضبوط قبضہ قائم کیا۔ مقامی افسران اور مشیر جو ٹیپو کے ساتھ وفادار تھے خطرے میں پڑ گئے۔ عوام نے بھوک اور مشکلات کا سامنا کیا۔ دکن کی فوجی طاقت تباہ ہو گئی اور ریاست کے وسائل لوٹ لیے گئے۔ ٹیپو سلطان کے اندرونی دشمنوں کا انجام۔ ٹیپو کے قریبی غدار انگریزوں کی حفاظت میں آئے اور ابتدائی طور پر انعامات پائے لیکن تاریخ نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ غداری کا انجام ہمیشہ تلخ ہوتا ہے۔ سبق۔ ٹیپو سلطان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بہادری، حکمت اور طاقت کے باوجود اندرونی غداری سب کچھ برباد کر سکتی ہے۔ میر جعفر کی غداری بنگال میں اور ٹیپو سلطان کے اندرونی دشمن دکن میں اسی حقیقت کی مثال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل خطرہ اکثر باہر سے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں سے آتا ہے، اور ایک قوم سلطنت کی تقدیر صرف دشمنی سے نہیں بلکہ اندرونی دھوکے سے بدل جاتی ہے۔ تاریخ میں اندرونی غداری کی مثالیں صرف ہندوستان یورپ تک محدود نہیں ہیں۔ اسلامی سلطنتوں میں بھی وہ لمحے آئے جب اندرونی دشمنوں نے سلطنت کے مضبوط حصوں کو کمزور کر دیا اور سلطنتوں کا زوال تیزی سے ممکن ہوا۔ ابتدائی خلافت اور اندرونی سازشیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلافات اور اندرونی غداری کی پہلی جھلک نظر آتی ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے پیچھے صرف دشمن کی طاقت نہیں بلکہ اندرونی دھوکہ تھا۔ جنگ جمل، زبیر اور عائشہ کے درمیان اختلافات نے مسلم فوج کو تقسیم کر دیا۔ جنگ صفین، معاویہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والی فوج میں اندرونی سازش نے لڑائی کی حکمت عملی کو متاثر کیا۔ ان حالات نے یہ ثابت کیا کہ ایک بڑی قوت کے باوجود اگر اندرونی اختلافات اور غداری موجود ہوں تو دشمن آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ عباسی خلافت کا زوال۔ عباسی خلافت اپنی ابتدا میں مضبوط اور طاقتور تھی۔ بغداد کا دارالحکومت علم، تجارت اور ثقافت کا مرکز تھا، مگر اندرونی سیاست، رشوت اور سازشوں نے خلافت کو کمزور کر دیا۔ درباری افسران اور وزراء نے اکثر اپنے مفاد کے لیے فیصلے کیے۔ فوج میں جھوٹے الزامات اور منصوبہ بندی کی کمی نے بیرونی حملوں کو آسان بنا دیا۔ آخرکار منگولوں نے 1258 میں بغداد پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ اندرونی غداری صرف فوج اور سیاست تک محدود نہیں بلکہ پورے معاشرے اور تہذیب پر اثر ڈالتی ہے۔ اندلس کی سلطنت کا زوال۔ اندلس، اسلامی اسپین کی مثال بھی اندرونی غداری کی ہے۔ اندلس کی سلطنت کئی چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو گئی۔ مختلف مسلم حکمران اپنی خود غرضی اور اقتدار کی بھوک کے سبب متحد نہ ہو سکے۔ کیتھولک بادشاہوں نے اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھایا اور آخرکار 1492 میں غرناطہ فتح کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ اندلس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اندرونی اتحاد اور وفاداری نہ ہو تو بیرونی دشمن آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اندرونی غداری کے اثرات۔ اسلامی سلطنتوں کی مثالیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اندرونی غداری سلطنت کے دفاعی نظام کو کمزور کرتی ہے، معاشی نظام کو نقصان پہنچاتی ہے، عوام کے حوصلے اور اعتماد کو توڑتی ہے، دشمن کے لیے فتح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اندرونی غداری اور سیاسی سبق۔ تاریخ کے یہ لمحات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک مضبوط قیادت کے باوجود اندرونی دشمن سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ اندرونی سازشیں اکثر بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ قوم اور سلطنت کی حفاظت کے لیے وفاداری اور اتحاد ضروری ہے۔ دنیا کی تاریخ میں دھوکہ اور غداری صرف ایک ملک یا ایک قوم تک محدود نہیں۔ ہر دور میں، ہر خطے میں لوگ اپنے ذاتی مفاد اور طاقت کے لیے دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے ہیں۔ کچھ دھوکے تاریخی سطح پر اتنے بڑے اور حیران کن تھے کہ وہ پوری دنیا کی تقدیر بدل گئے۔ ٹرائجن ہارس، قدیم یونان کی دھوکہ بازی۔ قدیم یونان میں ٹرائے کے محاصرے کی کہانی آج بھی دنیا کے مشہور دھوکے کی مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ یونانی افواج کئی سالوں تک ٹرائے کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ ایک دن یونانیوں نے ایک بڑا لکڑی کا گھوڑا بنایا اور اسے ٹرائے کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ وہ گھوڑا اندر سے خالی تھا، لیکن یونانی فوج نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس میں داخل ہو کر شہر فتح کر لیا۔ یہ واقعہ دھوکے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا سا منصوبہ بڑی طاقت کے خلاف عظیم نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں جاسوس اور دوہری ایجنسیز۔ 20ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ورلڈ وار 2 دھوکہ اور غداری کی کہانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جرمنی، جاپان اور اٹلی کے علاوہ اتحادی ممالک میں بھی جاسوس اور دوہری ایجنٹ موجود تھے۔ کچھ افسر اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہوئے دشمن کے حق میں معلومات فراہم کر دیتے تھے۔ اس غداری نے کئی جنگوں کا نتیجہ بدل دیا اور لاکھوں جانیں بچانے کھونے کا سبب بنی۔ اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھوکہ صرف ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کولڈ وار کے دوران جاسوسیہ۔ کولڈ وار 1947-1991 میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نہ صرف ہتھیاروں کی دوڑ تھی بلکہ جاسوسی کی بھی ایک بڑی جنگ جاری تھی۔ دونوں ممالک میں دوہری ایجنٹس موجود تھے۔ ہر ملک اپنی فوج، سیاسی اور اقتصادی معلومات کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ اندرونی غداری نے دشمن کے منصوبے کامیاب کرائے اور کئی مواقع پر عالمی سیاست بدل گئی۔ یہ دور یہ سکھاتا ہے کہ اندرونی دھوکہ صرف فوج اور ریاست تک محدود نہیں بلکہ عالمی سیاست اور معاشی حالات کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ہولوکاسٹ اور اندرونی غداری۔ دوسری عالمی جنگ میں ہولوکاسٹ کے دوران بعض یہودی رہنماؤں اور مقامی حکمرانوں کی سازش نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔
کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو دشمن کے حوالے کر دیتے تھے۔ اندرونی غداری نے انسانی المیہ کو بڑھاوا دیا اور لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ غداری اور دھوکہ انسانی زندگیوں پر کتنے خوفناک اثرات ڈال سکتے ہیں۔ سبق: دنیا کی یہ مشہور دھوکے بازی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چھوٹے منصوبے بڑے اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔ اندرونی دشمن بیرونی دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں دھوکہ اور غداری نے نہ صرف حکومتوں اور سلطنتوں کی تقدیر بدل دی بلکہ انسانیت کے مستقبل پر بھی اثر ڈالا۔ اگرچہ پہلے کے دور میں یہ غداری سلطنتوں اور فوجوں تک محدود تھی، آج کے دور میں یہ سیاست، کاروبار اور عالمی تعلقات میں بھی نظر آتی ہے۔ جدید دور میں غداری اور دھوکہ آج کے عالمی منظرنامے میں دھوکہ مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ سیاستدان اپنے مفاد کے لیے عوام اساتھی سیاستدانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عالمی طاقتیں خفیہ معاہدے اور جاسوسی کے ذریعے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہیں۔ کاروباری دنیا میں انسائیڈر ٹریڈنگ، جعلی معاہدے اور دھوکہ دہی عام ہے۔ یہ واضح ہے کہ تاریخ کا سبق آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری اور ایمانداری کی اہمیت ہر دور میں برقرار ہے۔ اندرونی دھوکہ اور عالمی سیاست جیسے میر جعفر کی غداری نے صغیر کی تقدیر بدل دی اور ٹیپو سلطان کے اندرونی دشمن نے دکن پر قبضہ ممکن بنایا، آج بھی کئی ممالک میں اندرونی دھوکہ بڑے فیصلوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ جاسوسی اور دوہری ایجنسیز آج بھی عالمی تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اندرونی مفاد پرستی قوم ادارے کی طاقت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عوام، فوج اور سیاستدانوں کا اعتماد ٹوٹنا دنیا بھر میں بحران پیدا کر سکتا ہے۔ سبق: دھوکے کی حقیقت تاریخ ہمیں بار بار یہی سکھاتی ہے۔ اندرونی دشمن بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ چھوٹے دھوکے غداری بڑے نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ وفاداری، اتحاد اور ایمانداری کسی بھی قوم ادارے کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ یہ سبق صرف ماضی کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی رہنمائی کے لیے بھی اہم ہے۔ ہر فرد، قوم، اگر اندرونی دھوکہ اور مفاد پرستی سے بچنا چاہے تو تاریخ کے تجربات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اختتامیہ اور پروموشنل میسج: یہ تھی تاریخ کی سب سے بڑی غداریوں کی داستان۔ جولیس سیزر سے لے کر میر جعفر، ٹیپو سلطان اور اندرونی دھوکہ کی دیگر مثالیں۔ عالمی تاریخ کے دھوکے، ٹروجن ہارس، ورلڈ وار 2 کے جاسوس، کولڈ وار کے دوہری ایجنٹ اور جدید دور میں دھوکہ اور سیاست کی مثالیں۔ یہ تمام کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اندرونی دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور تاریخ کے تجربات آج بھی ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور رائے نیچے کامنٹ میں شیئر کریں اور مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ دھوکہ صرف سیاست اور جنگ تک محدود نہیں بلکہ معاشرت اور انسانی زندگیوں پر بھی اثر ڈالتا ہے۔